رات کے اسرائیل پر ہائبرڈ میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ایران کے حملوں کے بعد حیفا کی آئل ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ 3 ملازمین بھی ہلاک ہو گئے۔ میزائلوں اور ڈرون کے حملے شروع ہوتے ہی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن صبح صادق سوم کے تحت حملے صبح تک جاری رہیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ حملے فلسطین کے ان علاقوں پر کیے گئے جہاں اسرائیل کی فوج قابض ہے۔ اس سے پہلے ہونے والے ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں تباہی کے مناظر سامنے آ گئے۔ شہر دھماکے، تل ابیب، یروشلم، حیفا، ایلات اور بیتیا میں بڑی تباہی، درجنوں عمارتیں ملیامٹ، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ تبریز میں اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ مار گیا۔ جنگ کے بعد سے اب تک 28 اسرائیلی ہلاک و 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی شہروں میں خوف و ہراس، کئی شہری اپنے زخمی بچوں کو اٹھائے سڑکوں پر دوڑتے نظر آئے۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان۔ تہران کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے، امریکی صدر ٹرمپ کی ٹویٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ سب کو چاہیے تہران سے فوری طور پر انخلا کریں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے کہا تھا کہ نیوکلیر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایران کسی صورت نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے۔ دوسری جانب G7 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ اختلافات کا شکار ہو گیا۔ امریکی صدر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ کینیڈا میں ہونے والے اجلاس میں G7 ممالک کے اعلامیہ میں کہا گیا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ G7 اعلامیہ میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مسودے میں توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد کیا گیا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی پر صدر ٹرمپ نے G7 اعلامیہ پر دستخط نہیں کیے۔ G7 اعلامیہ میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی۔ اسلامی ملکوں کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیل کے حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں مطالبہ کیا گیا کہ خطے میں کشیدگی کم، جنگ بندی اور امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اعلامیہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کی توثیق پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، قطر، ترکیہ، عراق، کویت، مصر، اردن، الجزائر، بحرین، برونائی، دارالسلام، چاڈ، اتحاد القمری جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ، سوڈان، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ کو جوہری اور تباہ کن ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کی جوہری پروگرام پر مذاکرات بحال کیے جائیں۔ اسرائیل میں رات کو دن بنا دیں گے، ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا دبنگ اعلان۔ کہا کہ ایران اسرائیل پر تاریخ کے بڑے اور شدید ترین حملے کی تیاری کر رہا۔ اسرائیل کو فیصلہ کن جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی شہریوں کو اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہری جتنی جلدی ممکن ہو دارالحکومت تل ابیب خالی کر دیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں تل ابیب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں بڑی کارروائی کا اعلان۔ کہا تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ پورے آپریشن میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ جب ہم تہران کی فضاؤں پر قابض ہوتے ہیں تو ہم ایرانی حکومت سے متعلق اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران کی حکومت ہمارے شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ہم تہران کی شہریوں سے کہتے ہیں کہ انخلا کر لیں۔ ایران جنگ نہیں جیت رہا، ایران کو کشیدگی کم کرنے کی بات کرنی چاہیے، اسے قبل کہ بہت دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی G7 اجلاس کے موقع پر گفتگو۔ کہا مجھے ثالثیوں کے پیغامات ملے ہیں کہ ایران بات چیت اور کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی حکومت معاہدہ چاہتی ہے، انہیں معاہدہ کرنا ہوگا۔ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، وہ اس وقت اچھا کر رہا ہے۔ ایران کے پاس 60 دن تھے۔ 61ویں دن میں جب یہ سب ہونا تھا، امریکی صدر ٹرمپ کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں شامل ہونے کا اندیا۔ کہا ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ فی الحال امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ اگر پیوٹن ثالثی کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान का ईरान से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ईरानी शोहदा के लवाकिन के गम में शरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान का साथ दिया, इसराइली हमले आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते का भी जिक्र किया। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आज एटमी ताकत है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है? ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नेक नीयती के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलता नजर आ रहा है, पहले तो सिर्फ तंजुली थी।